السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات بہت قریب ہے، آنے ہی والی ہے، اور جیسے جیسے شب برات قریب آتی ہے ویسے ویسے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہیں کہ ہمیں شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ چونکہ اس میں لوگ بہت ساری نماز پڑھتے ہیں، کوئی صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، توبہ کی نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے۔ بڑا ہی پیارا منظر اس رات کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اس کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں اس رات کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں نوافل بھی پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ تو نوافل کا طریقہ بالکل وہی ہے جو کہ عام نوافل کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص صورت پڑھی جائے گی، اس کے اندر کوئی خاص طریقہ ہوگا۔ بھئی جیسے ہم مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، جو صورت ہم اس میں پڑھتے ہیں، جب آپ وہی صورتیں آپ انہی نفل نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا نیت کا فرق ہے۔ آپ جب صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں گے تو آپ اس میں نیت کر لیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، میں اس گناہ کی معافی کرانے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اس لیے میں یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہا ہوں، اللہ میرا کام بن جائے اس لیے میں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے نفل نماز پڑھنے کا۔ آپ جتنے چاہیں نفل نماز پڑھیں، 20 رکعت، 30 رکعت، 40 رکعت، آپ 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی صاحب کو نیند آ رہی ہے، بھائی عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، اب اس کو نیند آ رہی ہے، تو آپ اب ایسا کریں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ رات کو 3 بجے آپ 2:30 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد کی نماز اس رات میں نہیں چھوٹنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور آپ تہجد کے وقت آپ بیدار ہو جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی نفل نماز پڑھنے کا اس رات کے اندر کوئی خاص طریقہ ہوگا، بالکل اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز عام طور پر پڑھتے ہیں ویسے ہی نمازیں اس کے اندر پڑھی جائیں گی، صرف فرق یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، آیا میں صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ رہا ہوں یا صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ نیت کرنی ہے۔ باقی نماز کے اندر کیا پڑھا جائے گا، آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں کوئی سورت جو آپ کے یاد ہے وہ آپ ملا سکتے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ نفل نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی معافی منگوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔